السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف سے جیل میں، رؤف حسن صاحب بھی ملاقات میں شامل تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم رؤف حسن۔ وعلیکم السلام کاشف صاحب، تھینک یو۔ سر کیسی رہی ملاقات آج آپ کے چیئرمین کے ساتھ؟ بہت اچھی ملاقات رہی، میں تھا، میرے ساتھ 5 اور لوگ تھے اور بڑی کھل کے بات ہوئی، تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات رہی۔ بہت پرعزم لگ رہے تھے، بہت حوصلے سے تھے اور بہت پر امید تھے، اور بڑا سمپل سا میسج تھا ان کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جدوجہد ہم جیت چکے ہوئے ہیں، یہ جنگ ہم جیت چکے ہوئے ہیں، اور جس ہم نے خندہ پیشانی سے ریاستی فسطائیت کو برداشت کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں، اب جو ہمارے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا، مقدمے کریش ہو چکے ہوئے ہیں، اب یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا کہ جی چند دنوں کی بات ہے کہ میں واپس آؤں گا، اور واپس آنے کے بعد جو جدوجہد کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بتائیے گا، آپ نے کہا وہ ملاقات ہوئی بڑے اچھے ماحول میں، ملاقات ہوئی، پہلے تو ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے تھے آپ۔ نہیں، ملاقات آج بھی کوئی اچھے ماحول میں کاشف نہیں ہوئی۔ آج انہوں نے ایک نیا تماشا کھڑا کیا ہوا تھا۔ پہلے ہم بیٹھے ہوتے تھے ایک سائڈ کے اوپر، اور بیچ میں ایک بڑا سا ٹیبل ہوتا تھا، اور اس کی دوسری سائڈ کے اوپر خان صاحب ہوتے تھے، ان کے پیچھے 2 سینٹینلز پوسٹڈ ہوتے تھے، دروازوں کے اوپر بھی سینٹینلز پوسٹڈ ہوتے تھے۔ آج انہوں نے بیچ میں وہ ٹیبل ہے، میز، اس کے اوپر چھت تک انہوں نے ایک شیشے کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ تو کبھی ہم خان صاحب کے ساتھ جب جاتے تھے تو اب یہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں اور کیا کہوں، ہم جاتے تھے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ہم خان صاحب کو کہتے تھے کان دیں، تو ان کے کان میں ہم جا کے کچھ ہلکی سی آواز میں بات کر لیتے تھے۔ لیکن میرا پہلا سوال یہ تھا کہ پہلے تو ملاقات ہی نہیں کر رہے تھے، کئی دفعہ ہائی کورٹ سے آرڈر ہوتے تھے اور آپ باہر کھڑے، مجھے یاد ہے عمر ایوب صاحب نے کہا میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ یہ سڈنلی جو کان آپ سے لے لیا انہوں نے عمران خان صاحب کا، اب آپ کو کان میں بات نہیں کرنے دیتے لیکن کم از کم ملنے دیتے ہیں، بات کرنے دیتے ہیں، جو آپ کو ٹائم فکس ہوتا ہے اس پہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی نہیں ہے؟ ویسے آپ کو یہ حالات میں تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ کہ کاشف صاحب آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ملاقات کر رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے مسئلہ ان کا یہ تھا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نا، اس کو انہوں نے کمپلیٹلی ایلینیٹ کیا ہوا تھا۔ 6-7 مہینے تک کوئی ملاقات نہیں کرنے دی، صرف لائرز کو ملاقات کرنے دیتے تھے، یا ان کی بیگم صاحبہ جو مقدمے کے دن ہوتی تھی اور ہفتے میں 1 دفعہ، اور یا ان کی بہنیں جو فیملی تھی وہ کرتی تھی۔ تو اب آ کے کورٹ کے ذریعے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر آج بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ جمعرات کو 6 لوگوں کی ملنے کی اجازت ہے، اور وہ ہم نے ایک اسپوکس پرسن جو کوآرڈینیٹرز کی لسٹ بنائی ہے، اس میں سے ہم 3 لوگ موجود ہیں، اور وہ ہم ان کو نام جو ہے سلیکٹ کر کے دیتے ہیں جی کہ ان 6 لوگوں کی ملاقات کروا دے۔ تو آج کے جو اوریجنل جو لسٹ تھی اس میں اعظم سباتی کا نام بھی تھا، اور اس میں خواجہ صاحب ہیں وہاں ہمارے سدرن پنجاب سے، ان کا نام بھی تھا۔ تو لاسٹ منٹ کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 لوگ نہیں جا سکتے، ان کو ہم اجازت نہیں دے سکتے، تو ان کو نہیں جانے دیا۔ تو ان کی جگہ انہوں نے کہا جی کہ وکلا جو ہے وہ شامل کر لیں، تو وہ ہمیں کرنا پڑا، پروٹیسٹ کیا ہم نے، لیکن انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن کی ہے آج۔ تو وہ you win some you lose some، کچھ اجازت دے رہے ہیں کچھ اجازت نہیں دے رہے، شاید میرا خیال ہے یہی ہو رہا ہے۔ یہ بتائیں، آپ نے کہا چند دنوں کی بات ہے خان صاحب واپس آئیں گے، پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں تھوڑا سا اس بات پہ۔ ان کے کیسز کا فیصلہ ہو رہا ہے، ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے چل رہے ہیں۔ یہ تو اب ان کے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس تو گھنٹوں کی مار ہے، دنوں کی بھی نہیں۔ اکثر میں سنتا ہوں مسلم لیگ نون والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کیسز کو چلایا گیا، رات کو 12 بجے تک چلا کے جس طریقے سے فیصلے کیے گئے، یہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے جی، اور اس کو سازش بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ گئے تو خان صاحب کو سنبھالنا تو بڑا مشکل ہوگا۔ خان صاحب آئیں گے، ایک کیمپین جو آلریڈی آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب نے اگر اس کو لیڈ کیا تو حکومت تو بڑی مشکل میں پڑ جائے گی، بڑا مشکل ہوگا اس حکومت کا چلنا یا کھڑے ہونا۔ اس صورت میں سیاسی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیسز چل رہے ہیں، یہ ضمانتیں ہوں گی یا مزید سزائیں دے دیں گے خان صاحب کو کیسز میں تاکہ ان کو اندر رکھا جائے جب تک کوئی ڈیل ڈول نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے ایک ہی کیس ہے وہ جو اس وقت چل رہا ہے، وہ ہے القادر یونیورسٹی کا،
اور اس کو بھی یہ ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی بسٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد تو اس کیس میں رہائی کیوں نہیں, کیونکہ یہ ایک ٹرسٹ ہے اور وہ ٹرسٹیز ہیں, خان صاحب ٹرسٹی ہیں, ان کے بیگم صاحبہ ٹرسٹی ہیں, اور ٹرسٹی جو ہوتے ہیں وہ کسی قسم کے پروفٹ کے حقدار نہیں ہوتے, نہ ان کی کوئی لائبلٹی ہوتی ہے نہ ان کا کوئی پروفٹ ہوتا ہے. کنسیکوینٹلی وہ کیس کی بھی فاؤنڈیشن ختم ہو چکی ہوئی ہیں, اسی لیے اس کو اب روک رہے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں. تو باقی سارے جو کیسز ہیں, سائفر بھی بسٹ ہو چکا ہوا ہے. جو آپ کا پوائنٹ ہے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں, بالکل ایک خوف تو ہے نا. آج جو ہے وہ شیشے کی دیوار جو ہے وہ اس خوف کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ان کو ہمارا خان صاحب کے کان میں بات کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. سو ہم ٹھیک ہے, ہر چیز سے ہم نے نپٹا ہے. ہاں اب خان صاحب باہر آئیں گے تو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب ان کے لیے خطرہ تھے اور بہت بڑا خطرہ اور بن جائے گا, کیونکہ وہ پھر پولیٹیکل جو تحریک ہے اس کو خود لیڈ کریں گے, اور خان صاحب کی موجودگی جو ہے وہی ایک بہت بڑا جو ایک فیکٹر ہوگا ان کے لیے. اس کے اسی وجہ سے میں نے کہا, آپ جو کہہ رہے ہیں یا خان صاحب جو پر امید ہے کہ ان قریب باہر آ جائیں گے, اگر آپ ہوں, فیصلہ سازوں کی جگہ آپ ہوں, آپ کو پتا ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, مزید ایک کیمپین ہوگی اور خان صاحب پھر بڑے بڑے جلسے دوبارہ شروع ہوں گے, وہ ظاہر حکومت سے استعفیٰ مانگیں گے, شہباز شریف سے استعفیٰ مانگیں گے جو وزیر اعظم ہے اس وقت, وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف حالات کو جانے دیں گے؟ ویسے تجزیہ کچھ نہ کچھ بات تو ہوئی ہوگی اندر, جب آپ یہ جاتے ہیں سارے بات کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ کیسز ختم ہوگا, یہ تو I'm sure گفتگو ہوئی ہوگی کہ سر ویسے آنے تو مشکل ہی دیں آپ کو. میں کاشف دیکھیے, ہمارے جو پولیٹیکل احتجاج کی تحریک ہے وہ تو شروع ہو رہی ہے. وہ تو اب 28 تاریخ کو ہمارا کراچی میں جلسہ ہے, اور 30 تاریخ سے ہم لاہور میں شروع کر رہے ہیں اپنے جلسے. پورے پنجاب میں ہمارے جلسے جو ہیں ود ان ایوری ڈے ورچولی دیر از سم جلسہ سم ویئر اور دی ادر. سو وہ تو نہیں رکیں گے. عمران خان صاحب کا جلسہ لیڈ کرنا اور کسی اور کا جلسہ لیڈ کرنا, آپ کو پتا ہے اس میں بہت فرق ہے. جی بالکل, صاحب کا وقت بہت بڑا. بالکل بالکل بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا ایکچولی. لیکن جلسے کی تاریخ تو شروع ہو رہی ہے, اس میں تو اب رکنے کی کوئی, آج بھی انہوں نے پورا جلسوں کا شیڈیول جو تھا وہ اس کو اپروو کیا انہوں نے, اور کہا ہے کہ جی اس کو شروع کریں. وہ شروع کر رہے ہیں, رسپانسبلٹیز بھی لگ گئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہے, تو یہ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں اور کیا کر سکتے ہیں, کتنی دیر تک اندر روک سکتے ہیں. چیف جسٹس صاحب, یہ بات ہوئی ہے خان صاحب سے کہ آپ کو باہر آنے دیں گے, نہیں آنے دیں گے, کسی اور چیز میں گرفتاری ڈالیں گے, کوئی اور میں آپ کا کیس بنے گا. میں ابھی فواد چودھری صاحب کا دیکھ رہا تھا, وہ ڈکیتی ڈال دی انہوں نے, کوئی موبائل فون چوری کیا فواد چودھری صاحب نے. اب اس طرح کے کیسز بھی اگر بن سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس طرح کا کیس کوئی نام کو بنا کے اس کے اندر ڈال دیں گے. ہمیں کسی اچھے کی توقع نہیں ہے کاشف صاحب, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اور فیبلس کیسز میں ان کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ڈسکس تو نہیں ہوا, لیکن میری ایک ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات بھی کی ہے کہ جوڈیشری کے اندر سے آوازیں جو اٹھنی شروع ہو گئی ہیں وہ ایک میجر فیکٹر ہے. وہ دیکھیے اس بندے نے جس نے ہماری جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں بیلز وغیرہ کنفرم کی ہیں, اور ان کے خلاف پی ایم ایل این نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹ دے دی ہے. سو انٹالرنس کا یہ لیول ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میری ذاتی طور کے اوپر بہت سے لوگوں سے میری جان پہچان ہے, میں فیل کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جوڈیشری کے اندر سے نکلنے والی آوازیں جو ہیں ان میں انٹینسٹی جو ہے وہ اور زیادہ آئے گی. ان کے لیے مشکل ہو جائے گا ان حالات کو کنٹرول کرنا, نہ چاہتے ہوئے بھی خان صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے باہر آئیں گے. آپ نے آج ایک اور بات بھی کی جو جب آپ پریس کانفرنس کیا, پریس ٹاک کر رہے تھے باہر, ایک تو آپ نے کہا خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, تو وہ میں جاننا چاہوں گا تھوڑی دیر میں کہ کس طرح وزیر اعظم بنے گا. آپ نے کہا اداروں سے مثبت پیغام سگنل آنے والے ہیں, یہ کون سا مثبت سگنل ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں آپ, اور کون سے ادارے سے انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ میں نے تو نہیں کہا کہ مثبت سگنل کی بات کریں, ہم تو اپنی جو انالیسز ہے, اپنی ایسرٹینمنٹ ہے, اس کی بیسس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہ صرف باہر آئیں گے بلکہ پرائم منسٹر بنیں گے. یہ میں نے بات کی ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں, میں نے کیونکہ اٹ اسٹوڈ آؤٹ فار می جب آپ نے یہ اداروں سے مثبت سگنل کی بات کی. یہ سنیے گا ذرا, آپ نے جو جیل کے بعد گفتگو کیا, ذرا میں چاہتا ہوں آپ سنیں, مجھے بتائیں کہ کون سے ادارے جن سے مثبت سگنل کی توقع کریں. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے, ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان قریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے, خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنل آئیں گے.
एक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक इंस्टीट्यूशन का तो जिक्र कर चुका हूं ना, जुडिशरी में तो आवाजें निकलनी शुरू हो गई हैं ऑलरेडी जी। अब बाकी जो जनरल माहौल है आवाम का, आप लाहौर पंजाब में जाके देखिए कि जो सिचुएशन बन रही है वो अपसर्ज है उसकी, वो लोगों का बाहर निकलना जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। केपी में भी सिचुएशन जो है वो भी बहुत वहां है, आप देखिए जाके, पशीन में देखिए, बलूचिस्तान में देखिए। सो बाकी जो अदारे हैं कौन से? आपका एक अदलिया है, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, और बाकी जो उसके बातहत अदारे हैं। तो अदलिया के साथ हमारी जो एसोसिएशन है, जो हमारी, हम अपनी उम्मीदें उनके साथ जोड़ के बैठे हुए हैं। सो बेसिकली उसी तरफ मैं रेफर कर रहा था। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जी मैं लोगों में एक नया जोश और जज्बा देख रहा हूं, और ये आप एक हफ्ता इंतजार कर लीजिए, जब हमारा ये जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू होगा तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। जब लीडर्स बाहर निकलते ना, नवाज शरीफ साहब बाहर निकले थे एक डील के तहत बाहर निकले। हम हमेशा पाकिस्तान में डील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। डील का मतलब ये होता है कि मामला तय हो गए, कल हो गई है शादी, ये उमूमन डील का मतलब ये होता है। वो आपकी बातचीत हो रही है? हमारी कोई डील हुई है ना होगी। ऑफर्स बहुत थी, बहुत सा प्रेशर भी था, 8 महीने से उसको रेजिस्ट किया है। खान साहब कहते हैं 8 साल भी रेजिस्ट करना पड़ा तो करूंगा, डील नहीं करूंगा। अवाम की स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर, अवाम के वोट की स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर बाहर आऊंगा, और खुदा ने चाहा तो इस मुल्क का दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो आप ये कह रहे हैं पैगाम रसानी हुई है, पैगामात भेजे गए हैं डील के, लेकिन खान साहब डील नहीं दे रहे। दूसरी साइड कहती है हमने पैगाम ही कोई नहीं भेजा जी। बहुत से प्रेशर्स थे, बहुत से मैसेजेस आए हैं जो कि रेजिस्ट किए गए हैं। डील नहीं होगी जी, किसी किस्म की डील नहीं होगी। काशिफ साहब, टेक माय वर्ड ऑन दैट, डील नहीं होगी। ठीक, चले ये तो वक्त आएगा, देख लेंगे। अभी स्टिल है, पहले है वक्त, अभी तो बहुत सा वक्त बाकी है। ये बताएं खान साहब को वजीर आजम कब बना रहे हैं आप? क्योंकि आपने कहा जी वो वजीर आजम बनेंगे। अब क्या आप इन असेंबलियों को मानते हैं खान साहब आके इन्हीं असेंबलियों से वजीर आजम बनेंगे? क्या खाका आपके जहन में, क्या होगा जब वो बाहर आएंगे? दो ऑप्शन हैं जी, दो ऑप्शंस हैं जी, जो पावर्स दैट बी उनके पास। एक ऑप्शन तो ये है कि जो हमारा लूटा हुआ मैंडेट है उसको रिस्टोर करें, जो इसके लिए पिटिशंस मूव हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन में है पिटिशंस, ट्राइब्यूनल्स में हैं, कोर्ट्स में हैं। अगर वो हमारा लूटा हुआ मैंडेट हमें रिटर्न हो जाता है तो ये यहाँ हमारी 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है। एक ये ऑप्शन है उनके पास। दूसरी ऑप्शन उनके पास है वो ये कि अगर वो इसके ऊपर ना करें और अवामी तहरीक जो है वो जोर पकड़े तो फिर नए इलेक्शन इनको कराने पड़ेंगे। दोनों सूरतों में। ये बात अभी जावेद लतीफ साहब ने बात कही फ्रेश इलेक्शन की, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। वैसे तो उन्होंने सिर्फ कौमी असेंबली का कहा, लेकिन फॉर ह्यूमन सेक लेट्स हियर इट। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराना चाहती है वफात में, तो आए हमारे साथ रूल्स ऑफ द गेम तय करें और चले इलेक्शन में चलते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर नए इंतखाबात करवाने के लिए आप बजीद हैं, मुल्क के अंदर इंतशार से बचाने के लिए, तो रूल ऑफ गेम तय करके तमाम जमातों को इकट्ठा करके आप आए, बिस्मिल्लाह हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जी रऊफ हसन साहब, ये मशवरा आज से 2 दिन पहले आपकी तरफ आया और मुझे लगता है कि इसको मियां नवाज शरीफ की शायद आशीर्वाद हासिल हो, क्योंकि मियां जावेद लतीफ साहब काफी करीब है मियां नवाज शरीफ। जावेद लतीफ साहब के बारे में आज उनकी अपनी पार्टी ने खासा कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, कल से शुरू होया हुआ है। तो वो उन्होंने कहा है कि ये नवाज शरीफ का बंदा है, जवाब आया नहीं। ये शहबाज शरीफ का बंदा है, जवाब आया नहीं। उनका कहा जी कि ये मरियम का बंदा है, उन्होंने कहा मरियम इससे बात भी नहीं करती। ये और किसी से, तो मतलब उनकी पार्टी ने, मेरे भाई, उनको कंप्लीटली डिवोर्स कर दिया है। तो ये मेरा दोस्त जो है ये अब अकेला छलांगे मार रहा है, तो इनकी बात का मैं पता नहीं कितना सीरियसली मैं लूं। दूसरी बात है कि अगर आप हमारी बात करते हैं तो खान साहब ने कहा हुआ है कि जिसके साथ मर्जी करो इत्तेहाद, जिसको मर्जी अपने प्लेटफॉर्म पे डालो, जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया है उनके साथ बात नहीं होनी। उनमें इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी, MQM है। ये हमारा मैंडेट है, ये हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमें इनसे बात नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंडेट हमारा हक है, लोगों ने हमें वोट दिया हुआ है जो पड़ा हुआ है। तो जावेद लतीफ साहब के सेंटिमेंट्स को अप्रिशिएट किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि उनको हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा इसके ऊपर। सर राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया था, वो भी आपके साथ बात करने को कहते हैं मियां साहब भी तैयार हैं। आई होप आप राणा साहब को डिवोर्स नहीं कराएंगे उनकी पार्टी से, जरा उनको भी सुन लो। इन
بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ معاملہ طے ہونا چاہیے. الیکشن جو ہے یہ بنیاد ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں 2018 میں اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا. چلیں اس وقت نہیں ہوئی, دیر آئے درست آئے, چلیں اب بیٹھ جائیں, اب ہو جائے بات. لیکن اب اس میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کے اوپر اور بات کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتا. یہ بدقسمتی ہے. آپ تیار ہیں, وہ تیار نہیں. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف وہ بالکل تیار ہوں گے. جی رؤف حسن صاحب, اگر آپ کو ایک پرٹیکولر ایشو پر کہا جائے کہ آئیں بیٹھے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اس کے اوپر ہم ایک لائمل ساری سیاسی جماعتیں اکٹھا کر کے بناتی ہیں, آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ دیکھیے ہماری پوزیشن بڑی کینڈیڈ ہے, بڑی ٹھیک ہے, اور رانا ثناء اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں, اور ہم اس وقت تک تیار نہیں ہوئیں گے جبکہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں کوئی سبسٹینٹیو چینج نہیں آتی. وہ چینج کیا آ سکتی ہے وہ میں بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا, یہ بھی نہیں کر سکتے, وہ لیٹ اس سی. میں شریفوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, نواز شریف کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اور 50 سال سے جانتا ہوں, اس سے بھی زیادہ عرصے سے جانتا ہوں. ان کے کہنے اور کرنے میں تضاد بہت ہے کاشف صاحب. میں کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا ان کا, لیکن وہ ہے, وہ پولیٹیشین اسی قسم کے ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. خان صاحب کا یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں, وہ کبھی نہیں. پھر یو ٹرن کے اوپر خود کہتے ہیں, سیاستدان کے اوپر یو ٹرن تو تھوڑا امتیاز ہوتا ہے اس کا, لیکن کہنے اور کرنے میں تضاد نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اگر ہاں کہیں غلطی ہے تو وہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہے. یہ ایک علیحدہ ڈسکشن. میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ, میں ان کی بات کے بارے میں کیا کہوں. نہیں, اس وقت جو سچویشن ہے ہماری, کاشف آئی بی ویری آنیسٹ ود یو, کہ نہیں, ہم کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں چاہتے ہیں 3 پولیٹیکل پارٹی سے. سر لیکن اگر آپ کو اگر کچھ اصولی معاملات یعنی ڈائریکشن دینی ہے اس ملک کو, کچھ چیزوں کا تعین کرنا, اس کے لیے ساروں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. ہاں اگر صرف حکومت لینی ہے وہ اس کا طریقہ آپ کا ٹھیک ہے, احتجاج کریں, ان کو گرائیں خود آ جائیں. لیکن اگر آپ نے اس ملک کے پرنسپل سیٹ کرنے ہیں, اصول سیٹ کرنے ہیں, فکس کرنا ہے کہ کوئی ڈیلے نہ بنائے, کوئی اس طرح کر کے نہ آئے جس طرح آپ آئے تھے یا یہ آئے ہیں, اس کے لیے تو پھر آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. دیکھیے جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی مانا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ فنڈامنٹل بیس ہوتی ہے جس کے اوپر ڈیموکریسی کا جو قلعہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو جو لوگوں نے فیصلہ کیا اس دفعہ اس کو ریسٹور کر دیں, اس کے بعد بات چیت کے دروازے کھل جائیں گے, آٹومیٹکلی کھل جائیں گے. ہماری لڑائی کیا ہے اس وقت, جدوجہد کیا ہے کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا. وہ مینڈیٹ جو ہے جس کے لیے تھا اس کو ملنا چاہیے. اس کے بعد بات چیت ہوئے گی, دروازے کھل جائیں گے, کھڑکیاں کھل جائیں گی, بیٹھ جائیں گے, جو بھی کہیں گے اس سے بارے میں بات کر لیں گے. لیکن پری کنڈیشن یہ ہے کہ جی پہلے مینڈیٹ کو ریسٹور کریں, جس کا تھا اس کو ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے پہلے مینڈیٹ ریسٹور کرنا ضروری ہے. یہ بتائیے گا رؤف حسن صاحب, باقی ساری باتیں ظاہر ہے وزیر اعظم بھی بنا لیں گے, آپ عمران خان صاحب کرتے ہیں, باہر بھی آ جائیں گے, آپ کو مثبت سگنلز کی بھی بات آپ کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں کری. تحریک جو آپ چلانے جا رہے ہیں اس کا بیسک ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگتے ہیں, اپنا مینڈیٹ مانگتے ہیں, یا سب کچھ مانگتے ہیں, کیا مانگتے ہیں؟ اس کا تحریک کا جو نام ہے وہی اس کا پرنسپل ایجنڈا ہے. تحریک اٹس اے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف دا کانسٹیٹیوشن. آئین کی بحالی کی تحریک ہے یہ. جب آئین کی بحالی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سی باتیں جڑی ہوتی ہیں. کاشف صاحب آپ جانتے ہوں گے, اس کے ساتھ رول آف لا جڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ سویلین سپریمیسی جو ہے, سویلین بالادستی وہ جڑی ہوئی ہے. یہ 3 فنڈامنٹلز ہیں, وہ سب کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. 2 سال کا ایشو کرائسس کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے, اور شخص واحد جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے, وہ شخص واحد حکومت کر رہا ہے. ڈکٹات آف این انڈیویجول. رؤف حسن صاحب یہ 74 سال کا ایشو ہے. اس ایشو میں آپ بھی ناکام ہوئے. 2017, 18, 15, 14 اس میں آپ بھی ناکام ہوئے. مجھے یاد ہے خان صاحب سے بڑی بحث ہوتی تھی اس چیز پہ. اب آ کے اگر آپ کو احساس ہوا کہ یہ ٹھیک راستہ تو دیر آئے درست آئے, ورنہ اس میں سب ناکام ہوئے, کچھ ایک سے زیادہ دفعہ ناکام ہوئے. ابھی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ تحریک انصاف نے کتنا سبق سیکھا ہے پچھلے 2 سال سے, کہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑے ڈیل بنانے کے جس پہ میاں صاحب چلے گئے, ووٹ کو عزت دیتے رہتے. سو یہ 2 سال کا ایشو نہیں ہے, ایک بہت لمبا ایشو ہے. اس ملک میں اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا, اس کی کوئی وجہ ہے, اس میں 2018 بھی آتی ہے رؤف حسن صاحب. اینی ویز دیٹ بینگ سیڈ, مجھے یہ بتائیے سر, آپ کی پارٹی کے بیانات آج کل, مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن کیا ہے آپ لوگوں کی؟ پشین میں ان کے خلاف نعرے لگتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اشرف صاحب فون کر کے معافیا مانگتے ہیں, اب آ کے
गंडापुर साहब ने क्या कहा, जरा सुन लीजिएगा मौलाना साहब के बारे में क्या कहा। DI खान में लोगों को पकड़ पकड़ फलाना की पार्टी में ले जाया गया कि ये की चोरी हुआ है, फलाना अपना रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, फिर बरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर मेरे नोट भी खा मेरा वोट बने थे, फिर कहीं और चल पड़े। जी प्रोफेसर साहब, आपकी पोजीशन क्या है मौलाना साहब? जी देखिए, हिस्ट्री है हमारे और JUI के दरमियान, मौलाना साहब के दरमियान बिटर ताल्लुकात की एक हिस्ट्री है, और वो कोई 2 दिन या 2 हफ्ते या 2 महीने की नहीं है, वो खासी लंबी हिस्ट्री है। बड़ी रिजेंटमेंट है उनके बारे में, हमारी पार्टी के एशलॉन्स में जो कार्डर्स हैं उनमें खासी रिजेंटमेंट है। आपने जो चलाया है अली अमीन गंडापुर साहब का, वो भी बिल्कुल इसमें बिलीव करते हैं, और भी लोग हैं, पंजाब में भी ऐसे लोग हैं। सो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ मिसट्रस्ट बेसिकली, अगर है तो वो है। तो कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर वो चाहते हैं। तो आज खान साहब के साथ खुल के ये बात डिस्कस हुई है, और हमने जो पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ आरा हैं उनसे आगाह किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि मैं ये पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर छोड़ता हूं, आप जो फैसला करेंगे मैं उसको कबूल कर लूंगा। तो मुझे ऑन द फेस ऑफ इट ये मेरी अपनी प्रोजेक्शन है। मैं ये पार्टी की पोजीशन को मैं नहीं बयान कर रहा इस वक्त, वो पार्टी की पोजीशन तो आएगी जब पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस होगा, उसके बाद देखेंगे। लेकिन द काइंड ऑफ मिसट्रस्ट दैट इवन नाउ एग्जिस्ट्स बिटवीन PTI एंड JUI, मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में मौलाना साहब के साथ किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यानी आज ये कह रहे हैं कि वो तमाम तर अप्रोचेस जो तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई, मुलाकातें की गई, अब ये सेंस है तहरीक इंसाफ में कि मौलाना साहब पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इकट्ठे नहीं चल सकते। देखिए, मौलाना साहब शायद वो हमारे बारे में भी वो यही कहते हो कि हम पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सो देयर इज अ म्यूचुअल मिसट्रस्ट, एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल मिसट्रस्ट। उसकी बेसिस के ऊपर मैं एक प्रोजेक्शन कर रहा हूं कि मुस्तकबिल करीब में शायद उनके साथ ये इत्तेहाद जिसकी हम कोशिश कर रहे थे, और वो भी इंटरेस्टेड थे, वो भी इंक्लाइंड थे, वो शायद इंप्लीमेंट ना हो सके। मे बी इट टेक्स अ कपल ऑफ ईयर्स और लॉन्गर और लेस, बट इस वक्त इमीडिएटली मुझे नहीं नजर आ रहा। और इसमें आपको इमरान खान साहब का भी सेंस यही नजर आया? इमरान खान साहब ने आज बड़ा क्लियरली कहा है कि ठीक है, ये सारे मुझे पता है, आपने मुझे बता दिया है, अब आप जो फैसला करेंगे वो मुझे बताइएगा, मैं उसके साथ एग्री करूंगा। पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। और अब क्या हुकूमत के साथ जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातें थी, उस बारे में क्या पोजीशन है इस पर? खान साहब ने कोई ऑर्डर दिया जो उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की, इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात की? जी, वो हमारा जो अप्रोच है हमारी के विफाक की एक इकाई होने के मुनासबत से हमने फंक्शनल रिलेशंस जो है ना वो मेंटेन करने हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब इज वेरी क्लियर अबाउट इट। वो मिलते रहते हैं खान साहब को, डायरेक्टली भी इंस्ट्रक्शंस लेते रहते हैं। वो कोई फंक्शनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर उनको फिर मिलना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को तो वो मिलेंगे। इसी तरह से और भी अगर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर अगर ताल्लुकात को मेंटेन करना पड़ेगा तो वो करना है, बिकॉज हम एक इकाई हैं, हम विफाक नहीं है, हम सब कुछ नहीं है, हम 4 में से एक प्रोविंस है। सो हमने अपना एक रोल प्ले करना है और विफाक के साथ हमने ताल्लुकात को मेंटेन करना है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है हमारी और उसी को हम फॉलो करेंगे। तो शहबाज साहब से खैबर पख्तूनख्वा तो बातचीत कर सकता है, लेकिन सियासी जमात बात नहीं करेगी, ये पोजीशन है। ये फर्क है बड़ा, सियासी जमात में और प्रोविंशियल हुकूमत में बहुत फर्क है जी। सियासी जमात के लिए बातचीत करना जो है वो नागुज़ीर नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल हुकूमत के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि उसने इकाई के तौर के ऊपर फंक्शन करना है और डिपेंडेंस है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है। जो प्रोविंस का चलना है वो डिपेंड करता है जो विफाक है उसकी सपोर्ट के ऊपर, और इसी तरह से विफाक की जो ताकत है वो डिपेंड करती है तमाम इकाइयों, विफाक की इकाइयों की सपोर्ट के ऊपर। तो हम उसमें बिलीव करते हैं और हम चाहेंगे कि इस ताल्लुक, इस रिश्ते को फंक्शनल रखें, ये चलता रहे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमसे गुफ्तगू करने का। आज इनकी मुलाकात भी हुई इमरान खान साहब से, और जैसे आपने सुना कुछ फैसले भी हुए और तहरीक भी शुरू करी तहरीक इंसाफ। एक ब्रेक लेते हैं, तो इन हालात पे तज्जिया लेते हैं कि क्या होगा ये आने वाले चंद दिनों में, ये जो ऑफर्स मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर इलियास राना साहब और अतर कादरी साहब हमारे साथ दोनों दोस्त मौजूद है। जरा ये जो नया जो बयानिया अब बन रहा है मुस्लिम लीग नून का, और तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ अपना एहतजाज शुरू करने जा रही है, क्या देखते हैं क्या होगा? असल में ना जो PTI के अंदर चल रहा है वही मुस्लिम लीग नून में चल रहा है। एक वो है जो हुक्मरान बन गए, एक वो हैं जो इलेक्शन हार गए। तो दोनों के बयान और गुफ्तगू में फ़र्क है। डार्लिंग हो गए मीडिया के मियाँ जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह, क्योंकि वो रोज़ाना कंट्रोवर्सी नहीं दे देते हैं।
اب کل عطا تارڑ نے پھر کہہ دیا میاں جاوید لطیف صاحب کو آپ سنجیدہ نہ لیں اور انہوں نے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل ضرورت ہوتی ہے وقت کی. اب آپ دیکھیں شیر عبد المروت نے جو کام کیا, 3-4 دفعہ انہوں نے تین چار دفعہ ایسے باتیں کی کہ جن کو پھر بعد میں اون کیا گیا. لیکن سعودی عرب کے بارے میں بیان کے اوپر پوری پی ٹی آئی لائن لگا کے اب وضاحتیں کر رہی ہے کہ یہ غلط ہے, اور ان سے بھی کہلوا دیا گیا کہ یہ میرا ذاتی بیان ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر طرح کا بیانیہ ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے. کچھ لوگ, میاں جاوید لطیف ان میں سے ہیں جو وزیر تھے بے محکمہ 16 مہینے, اور ان کی گفتگو کا محور تب بھی یہی تھا. اب وہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے الزام بھی لگا دیا بڑا 90 کروڑ روپے کا, اور چیزوں کو وہ اور آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو آپ نے سوال کیا, ظاہر ہے پھر میڈیا تو یہ کام کرے گا. میڈیا کیوں نہ کرے کہ اگر سیاسی جماعت کے وزیر داخلہ جو 16 مہینے رہے, کیا ان بیانات کو میاں نواز شریف صاحب کی بیکنگ حاصل ہے؟ چھوڑ دیں 90 کروڑ کو, کیونکہ وہ تو ایک ذاتی میرا نہیں خیال میں بیان ہے. لیکن جو باقی بیان ہے, رانا صاحب نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہے تحریک انصاف کے ساتھ, میاں صاحب تو بیٹھ جائیں گے. میاں جاوید لطیف سے نے کہا الیکشن کرانا چاہتے ہیں, ہاں رول آف دا گیم طے کریں, الیکشن نہیں کرا لیتے. کیا یہ جو بیانیہ بن رہا ہے آہستہ آہستہ, میں خرم دستگیر صاحب بھی اگری کر رہے ہیں ان چیزوں سے, تو کیا یہ بیانیہ میاں صاحب کی بیکنگ کے ساتھ آ رہا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ میاں صاحب کی بیکنگ کے ساتھ ہے. ہوتا یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے بڑے لیڈر, بڑی پارٹیاں مختلف گفتگو کرتے رہتے ہیں, اور جب ایک خاص وقت آتا ہے تو پھر کہیں شٹ اپ کال آ جاتی ہے اور کہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے. یہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور میں نے اسپیشلی مثال آپ کو جان بوجھ کے پی ٹی آئی کی ساتھ دی, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دونوں باتیں کرتے رہیں, اور جہاں ضرورت ہوگی چپ کرانا, شو کاز نوٹس دینا, وہ بھی ہو جاتا ہے. یہ مطلب آپ اور ہم کسی تخصیص میں نہیں جا سکتے. یہ مختلف پوزیشنوں میں مختلف لیڈرز بیانات لیتے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ دیکھتی ہے کہ آج اس بات کا فائدہ ہے تو وہ چلنے دیتے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے اسپیسیفک کہ نواز شریف کی بیکنگ ہے, تو وہ نہیں ہے. اچھا قاضمی صاحب, اس حالات بڑے پیچیدہ ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے. پی ٹی آئی میں اور نون میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں, وہ ہفتے میں ایک دن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یا بات کر سکتے ہیں, باقی وہ کیا یہاں پر وہ تھوڑا سا اس وجہ سے زیادہ کنفیوژن ہے کیونکہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں لیڈرشپ جیل میں. یہاں پر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ساری بیان بازی کے سلسلے کو؟ کیونکہ اگر ختم بند کرانا چاہیں تو ایک جھٹکے میں سارا بند ہو جائے گا. میاں صاحب کا ایک کال جانا, نہ جاوید لطیف صاحب بولیں گے نہ رانا صاحب بولیں گے. کیا میاں صاحب خاموش نہیں کرا رہے ان کو؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا بیانیہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے, یا یہ وہ بیانیہ جو ان قریب ٹیک اوور کرنے کا, اور اس میں پیچیدگی ہے کہ حکومت بھی اپنی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سر کھڑی ہے اور ان کی مرضی اور منشا تک چلتی رہے گی, اس سے آگے نہیں چلنا اس سے. تو کیا یہ بات آپ کو کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ایک کی قیادت جیل کے اندر ہے اور ایک کی قیادت باہر ہے, نون لیگ کی قیادت باہر ہے, پی ٹی آئی کی قیادت جیل میں ہے, لیکن قیادت آزاد کس کی ہے یہ بھی جو ہے وقت بتا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ آزاد کون ہے. کوئی جیل میں آزاد ہے یا کوئی باہر قید میں ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اب ہو رہا کیا ہے, اب نون لیگ اچیو کیا کرنا چاہ رہی ہے. وہ اچیو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت بھی ہمارے پاس ہو, وزارت عظمیٰ بھی ہمارے پاس ہو, اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا تو آپ ایک کلیئر کٹ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے یا آپ نے حکومت کرنی ہے, اور میاں جاوید لطیف صاحب ہو جائیں یا رانا صاحب ہو جائیں. میں یہ نہیں مانتا کہ اگر کوئی ایسا بیان آ رہا ہو جس کی وجہ سے جماعت کو نقصان ہو رہا ہو, میاں صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کی حکومت کو نقصان ہو رہا ہو, اور میاں صاحب جو ہے ان کو روکیں نہ. ایسی کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب ان کو نہیں روک رہے؟ آپ کے پروگرام میں آ کے میاں جاوید لطیف صاحب نے جو الزامات لگائے, کیا اس کے اوپر حکومت کو کوئی اس میں راحت ملی ہوگی یا حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی, اور اس کے اوپر پھر رد عمل بھی آنا چاہیے تھا جماعت کے اندر سے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سپیس واپس لی جائے. جس طرح رانا صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب چاہتے تو وہ وزیر اعظم بن جاتے. بھائی اگر وہ آپ نہ چاہتے تو وہ تو سینیٹر بھی نہیں بن سکتے تھے, یہ تو آپ نے ان کو سینیٹر بنوایا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ بیانیہ بھی رکھنا چاہتے ہیں, مزاحمت والا بھی, اور حکومت بھی رکھنا چاہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اچھا قاضی صاحب, آپ کو سیاسی جماعت اور جو حکومت کی ہم پیچیدگی کی بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ایک سیاسی جماعت نے صرف اپنی حکومت نہیں دیکھنی, ظاہر ہے اس کو بھی چلانا ہے, لیکن
اس نے اپنی مقبولیت کھوئی ہوئی مقبولیت کو واپس بھی لینا ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ سلیکشن میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا کیا. اب ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح چلاتے رہیں گے تو جو چند سیٹیں ہیں وہ بھی چلی جائیں گی. تو انہوں نے اپنی پالیٹکس بھی کرنی ہے, اپنے لوگوں کو بھی واپس کھینچنا ہے. تو یہ بیانیہ اس طرف جاتا نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اگر لڑائی پڑ جائے تو وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو لے کر بے شک حکومت اس معاملے میں چلی بھی جائے, they can at least put up a better fight come next election, جو اگلا الیکشن آئے گا. جی بالکل, جس طرح میں نے بھی عرض کی, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی ہمارے پاس ہو, ہم اپوزیشن بھی کریں. لیکن یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کیا عوام یہ بیانیہ بائی کرے گی؟ اس لیے کہ یہ بیانیہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ عوام کے لیے. کیا عوام اس کو بائی کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ عوام نے اس کو بائی کرنا ہے, اس لیے کہ آپ نے حالیہ الیکشن کے اندر دیکھ لیا اور جس طریقے سے ان کی حکومت بنی, بہت سارے الزامات ہیں. پھر مریم بی بی کی حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے, پھر جو آپ نے جن لوگوں کو سینیٹرز بنوایا, آپ نے جن لوگوں کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا, تو کہیں پہ بھی آپ نے کسی جگہ پہ کوئی مزاحمت دکھائی؟ کہیں پہ آپ نے اپنی کوئی انڈیپینڈنس اسرٹ کی؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں کیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2 بندے ٹی وی پہ آ کے بیان دے دیا کریں اور 24 کروڑ جو عوام ہے وہ مان لے گی اور کہے گی کہ جی نون لیگ کی بڑی مزاحمت ہو رہی ہے اور نون لیگ بڑی مزاحمت والا کردار ادا کر رہی ہے. ایسا ہو نہیں پائے گا. ایشو یہ ہے کہ وہ اس چکر کے اندر اپنی جو ان کی کور اس وقت اسٹرینتھ ہے اس کو تو وہ متاثر کر سکتے ہیں, اپسیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو عوامی موڈ ہے اس کو ان بیانات کے ذریعے وہ اس وقت چینج یا کنٹرول نہیں کر سکتے. رانا صاحب, عامر رانا صاحب, میں نے جیسے کہا کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کیسے آپریٹ کرتی ہے. اس کو اپنی مقبولیت بھی دیکھنی ہے. اس نے یہ دیکھنا کہ میرا گراف ان الیکشنز میں مجھے جہاں مار پڑی ہے, اب اس نے اپنے آپ کو دوبارہ ایک کم بیک بھی کرنا ہے. حکومت میں رہ کے آپ کم بیکس نہیں کرتے, آپ لوز کرتے ہیں, آپ گین کرتے ہیں. جب آپ پاکستان جیسی سیاست میں جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لیتے ہیں, آپ ایک اگریسو ریزسٹنس کی پالیٹکس کرتے ہیں, انقلابی بیانیاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن یا یہ احساس ہے مسلم لیگ نون میں کہ ہماری مقبولیت کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے اور اس کو واپس لانے کے لیے آہستہ آہستہ ہمیں واپس اپنی ریاکشنری پالیٹکس کی طرف تھوڑا سا جانا پڑے گا؟ 2 چیزیں ہیں جس میں اطہر کاظمی صاحب کا اور آپ کا اتفاق ہے کہ ایک تو مسلم لیگ کی چند سیٹیں ہیں اور ایک وہ پبلک سے بالکل باہر ہے. لہذا یہ آپ دونوں کا تجزیہ میں نے سمجھا, ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں. اور کاظمی صاحب کی گفتگو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کو ان کی گفتگو سن کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ چونکہ اپوزیشن لیڈر بھی وہی بننا چاہتے ہیں. نواز شریف نے جو فیصلہ کیا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کا, اور مریم نواز کے ساتھ وہ مسلسل میٹنگز میں نظر آ رہے ہیں, تو بالکل ان کو جتنی سیٹوں کی توقع تھی اتنی نہیں ملی. تو اس کے لیے انہیں کیا کام کرنا ہے؟ اس وقت اگر وزرائے اعلیٰ میں کوئی مؤثر ترین وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ مریم نواز ہیں, جو ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن میں بھی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, فیصلے بھی کر رہی ہیں, اور اگر وہ روٹی کی قیمت کم کرتی ہیں تو کے پی کی گورنمنٹ اس فیصلے کے پیچھے ساتھ آتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں ایک نئی بالکل جو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئی, یعنی صوبائی اسمبلی میں آ گئی مریم نواز, اور وہ وزیر اعلیٰ بنتی ہیں اور وہ مسلسل کام کر رہی ہیں. میرے حساب میں پبلک کے اندر یہ ایک اچھی فضا آئی ہے کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر ہیں وہ موجود بھی ہیں, اسرٹ بھی کر رہی ہیں, سب کمیونٹیز کے ساتھ رابطے میں جا رہی ہیں, اور اس میں عام آدمی کے لیے منصوبہ. دیکھیں نا, جب آٹا تقسیم کیا تو تب تکلیف ہو گئی لوگوں کو کہ آٹا مت تقسیم کریں, غلط ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب جب وہ دوسرے کوئی کام کرتی ہیں, روٹی کی قیمت کم کرتی ہیں, تو تب بھی یہ بھائی 500 روپے کی کمی کے ساتھ اگر بوری مل رہی ہے نان بھائی کو اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کم کر دیں, تو اس کے بعد پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دانشور چیخ مار رہے ہیں باقاعدہ کہ اوہو جی بجلی, گیس, پانی. اچھا بھائی یہ اگر 4 روپے کم نہ کرتی تو پروفٹ بہت زیادہ تھا. کیا وہ نقصان میں بیچ رہے تھے روٹی پہلے؟ کہ یہ جو بجلی کے ریٹ, گیس کے ریٹ بڑھ گئے, کوئی نان بھائی گھر سے لا کے پیسے دے رہے تھے کہ نہیں ہم آپ کو روٹی بھی دیں گے اور 2 روپے اپنے پلے سے دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں نا کہ جی وہ سستا وہ مہنگا, تو پھر پاکستان میں کیا دنیا میں کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی. حکومت جہاں اسرٹ کر سکتی ہے اسے کرنا چاہیے, امپلیمنٹ بھی کرانا چاہیے. اور نواز شریف جس بیانیے کی آپ گفتگو کر رہے ہیں, اب وہ مریم نواز کی صورت میں بولے گا. یہ باقی لیڈرشپ اپنی اپنی بولی بولیں گے. جو پارٹی کا جواب نہ آنا ہے, وزیر اطلاعات پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ انہوں نے وضاحت سے کہا کہ اس کو سنجیدہ مت لیں میاں جاوید لطیف کو. اب آپ اس کو یہ بنا لیں کہ جی وہ کسی اور کیمپ کے ہیں. عطا اللہ تارڑ پوری پی ایم ایل این کی ایک آواز ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کیمپ کے ہیں, وہ شہباز شریف, کیونکہ یہ ہمارے ہاں میڈیا میں ایک تقسیم جب سے یہ دونوں بھائی سیاست میں آئے ہیں مسلسل نون اور شین بنا رہے ہیں. میرے حساب کتاب میں جس طریقے سے شہباز شریف
اپنی گورنمنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کی طرف کام کر رہے ہیں. عام آدمی کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ نے اب کام شروع کیا, بہت عرصے کے بعد پنجاب میں کام شروع ہوا ہے, میرے حساب کتاب میں ان کو یہ امید ہے, اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم بھی ملتے ہیں, وہ واپسی شروع ہو گئی ہے ان کی پبلک کے اندر. آپ نے ابھی جو بات کی نا عطا طارق صاحب کی, آپ کو پتا ہے کہ جاوید لطیف صاحب کو عطا طارق صاحب کو خاموش کرانے کی ضرورت نہیں. آپ نے شیخ افضل مروت کی بات کی اور مثال دی سعودی عرب کے بیان کی, پارٹی نے کہا اور وہ بھی اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے. میاں جاوید لطیف صاحب کو ایک فون جانا ہے میاں نواز شریف صاحب کا, جاوید لطیف صاحب نہیں یہ بیانیاں لے کر چلیں گے. آپ کو پتا ہے وہ شاید ٹی وی پہ آنا چھوڑ دیں, اور میاں صاحب اگر کہیں جی خالی خاموش ہو جاؤ, ساری حکومت ہے انہوں تو سی ڈیسٹیبلائز کرو. یار رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں کہ رانا صاحب ایک بیان دیتا ہے کہ محسن نقوی اگر وزیر اعظم بننا چاہے, ہم نے تو لگایا ہی نہیں ان کو, جو لگانے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہنا بھی میرا خیال ہے اس کو انڈر پلے کرنے والی بات ہے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مریم نواز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس سے مسلم لیگ نون, ان کی کارکردگی فیصلہ کرے گی اگلے الیکشن میں کیا ہوگا. لیکن خاموش کروانے پر کوئی مشکل نہیں ہے جاوید لطیف کو خاموش کرانا یا رانا صاحب. ایک میاں صاحب کا فون کال جانا. کاشف بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا, جو مجھ سے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ان کو نواز شریف کی بیکنگ ہے, میں نے کہا نہیں. لیکن میں نے مثال کیوں شیخ افضل مروت کی دی کہ جب بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں لوگ اپنی اپنی بولی بولتے ہیں, اور فائدہ اور نقصان پارٹی نے خود فیصلہ کرنا ہے کب ان کو رکوانا ہے اور کب نہیں رکوانا. آپ اور باقی میڈیا کے لوگ کیوں بلا رہے ہیں ان سب کو, رانا ثناء اللہ کو اور میاں جاوید لطیف تو پرانے بول رہے ہیں نا کہ وہ اپنی پارٹی کی جو مین لائن ہے اس سے ہٹ کے گفتگو بطور وزیر بھی کر رہے تھے, وزیر سے پہلے بھی, تبھی مار بھی پڑی کوٹ بھی پڑی, وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بیانیہ دونوں کو سوٹ کرتا ہے. یعنی جو ان کے لوگ ہار گئے, جن لوگوں نے کہا کہ ہم ہار چکے ہیں, محسن شاہ نواز رانجھا, لیکن پھر انہوں نے بیان بدلا اپنا کہ نہیں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. سعد رفیق کے لوگوں کو جب لطیف کھوسہ کے لوگوں نے پکڑ لیا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا یار میں نے اگر شرافت رکھی تھی کہ میں ہار گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری بولی شروع کر دیں. یہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, سب بولتے ہیں, کوئی شکست تسلیم کرتا ہے, کوئی وجوہات بتاتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں میں رہنا ہے, اپنی پارٹی کی وہ لیڈرشپ میں شامل ہیں. لیکن میں اس پہ اسپیسیفک کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف نے تھپکی دے کے میدان میں نکالا کہ ذرا منہ کالا کرو انہیں سارے کا, تو ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, صاحب کہہ رہے ایسا نہیں. عامر صاحب ذرا تحریک انصاف کو دیکھ لیں تھوڑا سا, تحریک سے کیا حاصل کر پائے گی تحریک انصاف اگر عمران خان صاحب گراؤنڈ پر موجود نہیں ہیں؟ اطہر کاظمی صاحب دیکھیں اس وقت جو تحریک کے لیے جو حالات ہیں وہ بڑے فرٹائل ہیں, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے. ابھی یہاں پہ روٹی کا بھی ذکر ہوا کہ جناب روٹی سستی کی گئی ہے, پر نان بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں گیس بجلی ان کو پہلے آپ سستا کریں, وہ تو آپ سستا نہیں کر رہے, ہمارے اوپر آپ سارا پریشر ڈال رہے ہیں. تو سوسائٹی کا ہر سیگمنٹ اس سے متاثر ہے. اور دوسرا پھر جو حکومتی رویہ ہے, دیکھیں کسی بھی تحریک کو کامیاب بنانے میں جہاں پہ عوام کا کردار ہوتا ہے, اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے, وہاں پہ حکومتی رد عمل بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. 2 سال سے اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے, اور ابھی جو مریم بی بی کی خصوصاً پنجاب میں حکومت کا رویہ ہے کہ جو نان بھائیوں ایسوسی ایشن ہے ان کے صدر نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں, ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, ایم پی او کے تحت مقدمہ کر کے ان کو ڈیالہ بھیج دیا. اور مریم بی بی نے اس دن ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ نو مرسی, کوئی مرسی میں شو نہیں کروں گی, ایگزیکٹ یہ ورڈ. اس سے پہلے وہ رuthless شو کر چکی ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح کا حکومتی رویہ ہے, کب تک یہ پریشرز جو ہیں وہ عوام برداشت کرتی رہے گی, کب تک اتنا جو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوی ہینڈedness جو ہے اس کو لوگ برداشت کریں گے. ایک تو حالات ہیں, لیکن دوسری طرف لیڈرشپ بڑی ضروری ہوتی ہے. کوئی بھی موومنٹ کھڑی کرنا, ایک تحریک چلانا جس میں آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کر سکتی ہے تحریک انصاف کی یہ لیڈرشپ جو سخت باہر ہے؟ دیکھیں ان کے اپنے چیلنجز ہیں. اس وقت جو آپ کی جو ٹیئر 1 کی لیڈرشپ ہے وہ تو ویسے ہی اس وقت تتر بتر ہو چکی تھی, وہ دوبارہ اپنی سپیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کے اندر آپ کو جو سامنے قیادت نظر آتی ہے اور جو پیچھے, ان کے اندر بھی کشمکش ہے. وہ جو لوگ روپوش ہو گئے تھے وہ اپنی سپیس واپس لینا چاہ رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی جو سیاست ہے میرے خیال میں وہ تھوڑی بہت چلتی رہے گی. اصل سیاست اسی وقت شروع ہوگی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے. اب عمران خان صاحب کے اندر ہوتے ہوئے تحریک جماعت کس حد تک چلا سکتی ہے, میں اس سے زیادہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت کوئی بہترین تحریک چلا لیں گے. لیکن ہاں, جماعت کے ہاتھوں سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں تحریک آ سکتی ہے, اور عوام خود کسی چیز پہ اپسیٹ ہو سکتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ عوام ویسے جو ہے وہ باہر نکلیں, لیکن جماعت کی تحریک تبھی بڑی میں دیکھتا ہوں جب خان صاحب باہر آئیں گے.
اور خان صاحب کب تک باہر آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کیونکہ ان حالات میں پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو جی مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو جلدی باہر آنے دیا جائے گا. اگر باہر آ جاتے ہیں تو حکومت بڑی مشکل میں پڑ جاتی ہے. اس لیے سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی تقاضا یہ ہوگا کہ پاورز ایٹ بیچ آئیں گی, وہ اندر ہی رہیں, کیونکہ اگر وہ ڈیل کے بغیر باہر آتے پھر تو حکومت نہیں چلنے دیں گے وہ. سو ان حالات میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے دیں گے باہر ان کو؟ نہیں, میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ مجھے نہیں لگتا, آلدو کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ مقدمات کو دیکھا جائے تو مقدمات میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ اپریل کے مہینے میں ہی باہر آ جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اپریل کے مہینے میں باہر آئیں گے یا پھر وہ مئی کے مہینے میں باہر آئیں گے. اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر تو حکومت کے لیے, جس طرح آپ نے بھی فرمایا, کہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے. لیکن حکومت کب تک ان کو اندر رکھ سکے گی؟ آج ہم نے جوائنٹ سیشن میں بھی دیکھا, صدر صاحب کے خطاب کے دوران وہاں پہ سفرا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جس قسم کا احتجاج ہوا, تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو زیادہ دیر اندر بھی رکھنا آسان ہوگا حکومت کے لیے, اور باہر نکالنا تو مطلب یہ ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. تو بڑی ٹرکی سچویشن ہے, ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. عامر صاحب بریفلی پہلے اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کو عمران خان صاحب کیا جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیونکہ وہ آئیں گے اور حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے اور وہ اپوزیشن میں بڑے پورٹنٹ ہوتے ہیں عمران خان صاحب, آپ کو باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر صرف اس وجہ سے کیونکہ کنٹرول نہیں ہوگا یا اگر ڈیل کے بغیر باہر آئے تو ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے؟ آج اب اس وقت تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, فیصلہ یہ ہے کہ یہ ساری جگہ سے بری ہو جائیں, باہر نہیں آئیں گے, اور پبلک میں تو بالکل نہیں آئیں گے. اور یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کیا ہوا, یہ آپ کو پتا ہے. وہ جن کو الزام لگا رہے ہیں نا, پھر ان سے مکلیں, وہ ان سے بات ہی نہیں کر رہے, وہ تڑی لگاتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, میں نے پہلے دن یہ بات ہر جگہ پہ کہی تھی اور مجھے لوگوں نے تردید کی. میں پھر کہہ رہا ہوں, جس دن عمران خان کو پہلی سزا ہوئی, میرا رپورٹر عمران اصغر وہاں موجود تھا. عمران خان نے میسج دیا وہاں موجود اپنی لیڈرشپ کو کہ سب سے کہو باہر نکلیں. باہر آ کے سب نے کہا جی ہم قانونی جنگ لڑیں گے. یہ ہے وہ لیڈرشپ جو اس وقت مسلسل مختلف کیمپس کی صورت میں خان صاحب سے ملتی ہے, اور خان صاحب خود بھی یہ کام کرتے ہیں بڑے مزے سے کہ اس کو یہ کہہ دو, اس کو وہ کہہ دو, اور بتاتے ہیں اور سب کو ملا کے چلاتے ہیں کہ جو لڑنے والا آیا اسے کہتے ہیں لڑ لو, جو بات چیت والا آیا بات چیت کر لو, قانون کا کر لو. پارلیمنٹ والی جو بات ہو رہی ہے نا, پارلیمنٹ کے اندر ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں دیکھا. یہ بے نظیر بھٹو مرحومہ تھیں, یہاں اسحاق خان مرحوم تھے, یہاں فاروق لغاری مرحوم تھے, یہاں پی ایم ایل این, سب نے یہ کام ہر صدر کے ساتھ کیا ہوا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جنرل مشرف کو بھی یہی کچھ مرحوم کو دیکھنا پڑا کہ وہ مکے لگا کے دکا کے اور اس کے بعد وہ دوبارہ خطاب کے لیے نہیں آئے. جمالی صاحب جیسا کمزور مرحوم وزیر اعظم, ان کو لے کے آیا تھا کہ جی کچھ نہیں ہوتا, بس ایک خطاب کے بعد انہوں نے کہا نہیں, وہ تو ڈسپلن میں تھے نا کہ جب میں بولوں گا تو دنیا کوئی نہیں بولے گی. تو وہ مسئلہ اور تھا وہاں پہ. جب تک یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یہ چیزیں ان کے لیے اسی طرح چلیں گی. اور اب چونکہ 24 تاریخ سے پھر وہ فوجی عدالتوں والا فیصلہ, ظاہر ہے کیس اب فائنل ہونا ہی ہونا ہے نا, سپریم کورٹ نے اب روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے 6 سال وہ رکھیں گے اور اس کے بعد بہت کچھ نیا ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو دونوں کو لگ رہا ہے کہ مشکل ہے سیاسی وجوہات سے کہ وہ باہر آئیں. جو عامر رانا صاحب نے ماضی کی تاریخ کا صدارتی جو تقاریر ہوتی ہیں اسمبلی میں اس کا ذکر کیا, میں نے یہاں پر بہت کچھ دیکھا ہے صدارتی تقاریر میں. روٹیاں بٹتے ہوئی دیکھی ہیں, چادریں پھینکتے ہوئی دیکھا ہے, بہت کچھ ہوتا رہا پاکستان میں. 12 ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین. آپ نے رؤوف حسن صاحب کی بھی گفتگو سنی, تجزیے بھی سنے. پاکستانی سیاست کا خاصہ یہ ہے, خوبصورتی یا بدصورتی بھی یہی ہے کہ ہماری سیاست بس ایسی ہے. اس میں اصول, کوئی ضابطہ, کوئی آئین, کوئی قانون نہیں. اس میں مفادات ہیں. اس میں جو بھی ہوگا اس میں سب شامل ہوں گے. اس میں اداروں کا کردار بھی ہے. ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ملک کی 74-75 سالہ تاریخ بھری پڑی ایسے حالات اور واقعات سے. امید کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف لے کر جائیں, جہاں آئین کے تحت یہ ملک چلے, نہ کہ کسی کی خواہش یا کسی فیصلے کے تحت. اور جس طرح ہم حالات دیکھتے ہیں, امید ہے اس میں بہتری آئے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.